بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم لاجیکل ریزننگ کا ایک نیو ٹاپک شروع کریں گے جس میں ہم پڑھیں گے کاز اینڈ ایفیکٹ. تو اس ٹاپک میں ہم کاز اور ایفیکٹ کے بارے میں کافی ساری ایگزامپلز اور اس سے ریلیٹڈ کافی ساری جو شارٹ ٹرکس ہے اس کو سالو کرنے کی وہ سب کو پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ کاز کیا ہوتا ہے, ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. تو کاز کے لیے ایک ریزن کا ہونا ضروری ہے. کاز کے لیے ایک ریزن کا ہونا ضروری ہے جس میں کسی بھی چیز کا ہونا کہ وائی ہم کہتے ہیں یہ چیز ہوئی ہے تو کس وجہ سے ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہہ دوں ایک کوئی بھی مثال, ہم جا کے فردر آگے بھی پڑھیں گے. کاز کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے ہونے کو جس میں وجہ پائی جائے کہ یہ وجہ یہ چیز کیوں ہوئی ہے. رزلٹ اس وجہ کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی کچھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کچھ کاز تھی, اس کاز کی وجہ سے یہ ہوا ہے. واٹ ہیپنڈ یعنی جو کاز تھی اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے. تو جو ہوا تھا, جو نتیجہ تھا, وہ آپ کے پاس ایفیکٹ ہوتا ہے, اور جو ریزن ہے جس وجہ سے جو ہوا ہے اس کو آپ کاز کہو گے. تو کاز میں کیا آتے ہیں؟ ریزنز آتی ہے جس میں ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. جو یہ طریقہ, یہ چیزیں آپ کے پاس کاز کہلائیں گی. اور رزلٹ ہوتا ہے نتیجہ جس میں آپ کہتے ہو کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے یا اور اس کا یہ اثر ہوا ہے. تو کیوں کاز کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیا ہوا ایفیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مزید ہم کاز اور ایفیکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ کاز اور ایفیکٹ میں, کاز میں کیا ہوتے ہیں؟ ریزنز ہوتے ہیں, وجہ کہ کچھ کیوں ہوا ہے. اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ پہلے کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے, تو یہ جو دو باتیں ہوتی ہیں یہ کاز میں آتی ہیں. کیونکہ جب ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم فیل ہو جائیں, پاس ہو جائیں, تو ہمارے اکثر ریلیٹیوز کہتے ہیں یار بچہ ایم ڈی کیٹ میں فیل ہو گیا, پاس ہو گیا. وہ اس طرح کے جو سوال کرتے ہیں وہ کاز ہوتی ہے. ایفیکٹ ہوتا ہے کہ رزلٹ کسی بھی چیز کا نتیجہ جو کچھ اور کسی وجہ سے ہوا ہے. مثال کے طور پر اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ بعد میں کیا ہوا, اس کا نتیجہ کیا نکلا. مثال کے طور پر یوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ کوئی ایم ڈی کیٹ میں فیل ہو جائے تو آپ کہتے ہو یار جب وہ فیل ہو گیا اب اس کے بعد کیا کرو گے, آپ اس کو بی ایس سی کروا لو, ایم ایس سی کروا لو. یہ بعد والا اس کا ایفیکٹ ہے. اگر پاس ہو جائے تو پھر آپ کہتے ہو کہ کس میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرواؤ گے, تو یہ اس کا ایفیکٹ ہوگا. تو یہ جتنی بھی چیزیں جو بعد میں اکر ہو رہی ہیں تو یہ کسی بھی چیز کا کیا ہوتا ہے, ایفیکٹ ہوتا ہے. مثال دی ایک نیچے کہ he could not sleep because he had headache. وہ سو نہیں سکا کیونکہ اس کے سر میں درد تھا. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں, he could not sleep because he had headache. دوسری وہ بات کر رہا ہے کہ there was storm yesterday and everything was covered with snow. اب یہاں پہ میں نے دو سینٹینس دیے ہوئے ہیں, مزید ہم ان سے چیک کریں گے کہ ان میں کون سا کاز ہے اور کون سا ایفیکٹ ہے. تو ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمیں مزید کلیریفائی ہو سکے کہ کاز اور ایفیکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس میں پہلی میں نے مثال دی کہ آمنہ مسڈ دا بس, آمنہ نے اپنی بس مس کر دی, اینڈ واز لیٹ فار اسکول, اور اسکول کے لیے لیٹ ہو گئی. اب میں نے کیا کہا تھا کہ کاز وہ ہوتی ہے جس میں ایک وجہ بتائی جائے اور ایفیکٹ اس وجہ کے کوئی چیز رونما ہوئی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے, وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے, ایفیکٹ ہوتی ہے. اب اس میں دیکھیں اس نے کہا آمنہ مس دا بس, آمنہ نے اپنی بس چھوڑ دی, اینڈ واز لیٹ فار اسکول, اور اسکول سے دیر ہو گئی. اب بس چھوڑنا پہلے ہوتا ہے, صاف ظاہر ہے کسی کی بس چھوٹتی ہے تبھی وہ لیٹ ہوتا ہے. بس چھوٹ گئی ہے تو تبھی وہ اسکول سے لیٹ ہو گئی ہے نا. تو یہاں سے جو آمنہ مس دا بس, آمنہ نے اپنی بس چھوڑی, شی واز لیٹ فار اسکول, اور اسکول لیٹ گئی اور اسکول سے اسے دیر ہو گئی. تو یہاں سے آپ پہلے دیکھ رہے ہو جو پہلے چیز رونما ہو رہی ہے وہ آپ کے پاس کاز ہوتا ہے, اور جو بعد میں رونما ہو رہی ہے وہ آپ کے پاس ایفیکٹ ہے. آمنہ نے بس چھوڑی, پھر وہ اسکول لیٹ گئی تھی. اس کا یوں تو نہیں کہیں گے نا آپ کہ آمنہ اسکول لیٹ گئی
اور اس کی بس چھوٹ گئی. پہلے وہ اسکول جائے گی پھر بس چھوٹے گی. نہیں، یہ فکرہ غلط ہو جاتا ہے. تو آپ کہو گے آمنہ کی صاف ظاہر کسی کی بس چھوٹتی ہے اسی وجہ سے اس کی آگے جو کام ہوتے ہیں دیر سے ہوتے ہیں. تو یہاں جو بس کا چھوٹنا جو ہے اس کی کاز ہوگی اور اسکول لیٹ جانا اس کا ایفیکٹ ہے. تو نیکسٹ ایک ایگزامپل ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ادھر کیا کہہ رہا ہے کہ احمد ورکڈ ہارڈ، احمد نے سخت کام کیا، مزید محنت سے کام کیا، آن ہز ہوم ورک، اپنے گھر کے کام پر، اینڈ میڈ اے، اور اس نے اے بنا لیا. اب وہ دو چیزیں بتا رہے ادھر. اب اس نے کیا کہ احمد ایک اول دوم سوم کسی کلاس میں ایک بچہ پڑھتا ہے، اس نے کیا کیا ایک محنت کی، اس نے بک لی، نوٹ بک پہ ایک محنت سے لکھا، محنت سے کام کیا اور اس نے اے بنا لیا. اب اس کا جو کام ہے اپنی نوٹ بک پر محنت سے کام ہے جو یہ اس کا کاز ہے اور اس نے پھر اے بنا لیا، اس کا یہ ایفیکٹ ہے. مثال کے طور پر اس نے محنت کی، سخت محنت کی اپنی نوٹ بک پہ، ابھی وہ لکھنا سیکھ رہا ہے، اس نے محنت کی اور اپنی بک پہ اے بنا لیا. اب وہ اے بنانا اس کا ایفیکٹ ہے اور محنت کرنا اس کا کاز ہے. تو جو چیز پہلے اکر ہو رہی ہے تو یہ آپ کے پاس کاز ہوتی ہے، جو اس کے بعد میں اکر ہو وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے؟ ایفیکٹ ہوتی ہے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. نیکسٹ ایگزامپل آپ کے پاس ہے یہ لائٹننگ اسٹرک ٹری اینڈ دا ٹری اسٹارٹیڈ ٹو برن. اب وہ کہہ رہا ہے کہ لائٹننگ مثال کے طور پر جب آسمانی بجلی گر رہی ہوتی ہے، آسمانی بجلی کسی درخت پر گری، اینڈ دا ٹری اسٹارٹیڈ ٹو برن، اور درخت جلنا شروع ہو گیا. اب یہاں پر لائٹننگ اسٹرک کا ٹری، کسی بھی درخت پر بجلی کا گرنا، یہ کاز ہوتی ہے، اینڈ ٹری اسٹارٹیڈ ٹو برن، اور درخت جلنا شروع ہو گیا. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں نا، جب تک بجلی نہیں گری یا جل تو وہ کسی اور وجہ سے بھی سکتا ہے نا درخت. اب وہ ریزن بتا رہے کہ درخت جلنا شروع ہو گیا. آپ اس سے پوچھو گے کیوں جلا، آپ کہو گے بجلی گری تھی اس کے اوپر جس کی وجہ سے درخت جلنا شروع ہو گیا. اب جو بجلی کا گرنا ہے، بجلی کا گرنا، یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کاز ہے، اور یہ درخت کا جو جلنا ہے یہ اس کا ایفیکٹ ہے. اس کا مطلب جو چیز پہلے رونما ہو رہی ہے، جو چیز پہلے اکرنس ہے وہ آپ کے پاس کاز ہوتی ہے، اور اس کے بعد کوئی چیز کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو نیکسٹ کوشچن، نیکسٹ ایگزامپل دیکھ لیں، مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی کاز ایفیکٹ میں. تو ادھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہی واٹر دا ٹمیٹو پلانٹ ریگولرلی، اس نے واٹر پانی دیا ٹمیٹو پلانٹس کو ریگولرلی، روزانہ، اینڈ اٹ پروڈیوس ڈزن آف ٹماٹرز، اور اس نے درجنوں ٹماٹر اگا دیے، پیدا کر دیے، پیداوار حاصل کر لی درجنوں ٹماٹر کی. وہ کہہ رہا روزانہ وہ ان کو جو ٹماٹر کے پودے تھے ان کو پانی دیتا تھا، جس کے نتیجے میں اسے درجنوں ٹماٹر ملے. اب صاحب ذرا اگر وہ پانی نہ دے گا تو کیا اسے ٹماٹر ملیں گے؟ نہیں ملیں گے. تو اس میں کاز کیا ہوئی؟ پانی دینا. ٹماٹر کے جو پلانٹس تھے ان کو پانی دینا اس کا ایک کاز تھا. اس کے نتیجے میں اسے دیکھو ڈھیروں سارے ٹماٹر مل رہے ہیں، تو یہ اس کا ایفیکٹ ہے. مین کسی بھی چیز کا جو اکرن سے پہلے، اب ٹماٹر کو اگر وہ پانی نہ دیتا اسے ٹماٹر نہ ملتے، تو مین اس کا پانی دینا پودوں کو وہ ایک کاز تھی جس کی وجہ سے ٹماٹر پیدا ہوئے، درجنوں ٹماٹر پیدا ہوئے، اس کا ایفیکٹ ہے. تو کاز ایفیکٹ میں یہ ریلیشن ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو پہلے چیز اکر کرتی ہے وہ آپ کے پاس کاز ہوتی ہے، جو بعد میں ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ایفیکٹ ہوتی ہے. مزید ایگزامپل دیکھیں. وہ کہہ رہا ہے وی فارگیٹ، ہم بھول گئے، ٹو پٹ اے گیس ان دا کار، کار کے اندر گیس ڈلوانا ہم بھول گئے تھے. اینڈ وی رن آؤٹ آف اے گیس، جس کی وجہ سے کار میں گیس کی کمی ہو گئی. اب یہاں پر دیکھیں دوست تھے، سفر پہ جا رہے تھے کسی وزٹنگ پلیس پہ، ان کو گیس ڈلوانا کار میں بھول گیا، انہوں نے گیس نہیں ڈلوائی، پیٹرول نہیں ڈلوایا، اور جب رستے میں پہنچے وہ ختم ہو گئی. تو جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے جو موجودہ گیس وہ ختم ہو گئی. اگر وہ گیس ڈلوا لیتے تو یہ چیز کبھی بھی اکر نہ کرتی کہ ان کی گیس کبھی نہ ختم ہوتی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گیس ڈلوانا بھول گئے، ہم گیس کار میں ڈلوانا بھول گئے، جس کی وجہ سے وی رن آؤٹ گیس، ہمیں گیس کی کمی کا سامنا کرنا پڑا. تو وہ ان کا جو بھولنا تھا وہ کاز تھی، اور کار میں گیس ختم ہو گئی، یہ اس کا ایفیکٹ ہے. اب دیکھو اگر گیس وہ ڈلوا لیتے تو کار میں جو گیس کے رن آؤٹ ہے وہ گیس ختم نہ ہوتی. تو بھولنا ان کا ایک کاز ہو گئی، اور ایفیکٹ کیا ہے؟ ان کا کار میں گیس ختم ہونا، یہ ان کا ایفیکٹ ہو گیا. فردر کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں ہم کہ علی واز ٹائرڈ، علی واز ٹو ٹائرڈ، علی بہت تھکا ہوا تھا، علی واز ٹو ٹائرڈ، علی بہت تھکا ہوا تھا، اینڈ
he fell asleep in class, जिसकी वजह से वो क्लास में ही सो गया. अब यहां पे देखें, अगर अली थका हुआ ना होता, अगर अली, तो क्या वो क्लास में सोता? सवाल ही पैदा नहीं होता वो क्लास में सोता. तो इसका मतलब उसका थका होना एक काज है. थका होना क्या है? एक काज है. और क्लास में सोना उसकी थकावट का एक इफेक्ट है. समटाइम्स हम घर में काम वगैरह काफी सारे कर लेते हैं और गर्मियों के दिनों पंखा चल रहा हो कमरे के अंदर, तो थकावट की वजह से हमें फौरन नींद आ जाती है. तो जो हमारी टायर्डनेस होती है, जो हमारी थकावट है, टायर्ड, तो ये हमारी एक काज होती है. और उसके बाद जो हमारी स्लीप होती है, स्लीप, वो हमारा क्या है? एक इफेक्ट है. तो यहां से भी आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो कि अली वाज टायर्ड, अली थका हुआ था, एंड सो ही फेल asleep इन द क्लास, और जिसकी वजह से वो क्लास में सो गया. तो काज यहाँ पे क्या है? अली वाज टू टायर्ड, अली बहुत ज्यादा थका हुआ था. इफेक्ट, ही फेल asleep इन द क्लास, और वो क्लास में सो गया. ये उसका क्या हो गया? काज हो गई, इफेक्ट हो गया. आई होप आपको समझ आ गई होगी. ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मजीद आपको क्लियर हो जाएंगी काज इफेक्ट. अब वो कह रहा है कि माई सिस्टर, मेरी बहन जो है, वाज स्केयर्ड, डरी हुई थी, ऑफ द माउस, चूहे से. मेरी जो सिस्टर है, साफ जरा वो चूहों से, लड़की अक्सर डरती है, तो मैं क्या कह रहा हूं, जो मेरी सिस्टर थी, वाज स्केयर्ड, डरी हुई थी, ऑफ द माउस, चूहों का. उसके जहन में चूहों का डर था. सो शी येल्ड फॉर हेल्प, सो उसने पुकारना शुरू कर दिया, हेल्प, मदद के लिए. उसने मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया. तो यहां पर देखें, अब मेरी सिस्टर क्या है? डरी हुई है. किससे? चूहों से. तो चूहों से डर रही है, तभी तो वो मुझे पुकार. अगर मिसाल के तौर पर उसे चूहों का डर ना होता, वो चूहों से ना डरते, क्या वो मुझे पुकारती? सवाल ही पैदा नहीं होता. तो इसका मतलब उसका चूहों से जो डरना है, चूहों से जो डरना है, ये काज है. ये क्या है? काज. और मदद के लिए मुझे येल्ड फॉर हेल्प, हेल्प, मदद के लिए जो पुकारना है, हेल्प, मदद के लिए जो पुकारना है, ये उसका क्या है? एक इफेक्ट है. तो काज और इफेक्ट ये चीज होती है. आई होप आपको अच्छे तरीके से काज और इफेक्ट की समझ आ गई होगी कि काज क्या होती है? कोई भी चीज होना, किसी भी चीज का जो होना होती है. सवाल हमारे जहन में आता है कि ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ, तो ये आपके पास काज होता है. और उसका जो रिजल्ट होता है वो आपके पास क्या होता है? इफेक्ट होता है. ये थी कुछ एग्जांपल्स. मैं आपको एमडी कैट का करिकुलम का जो सिलेबस होता है वो भी दिखाता हूं कि एमडी कैट क्या लिखता है. जो पीएमसी ने हमें डेफिनेशन दी है काज एंड इफेक्ट की, वो कह रहा है कि काज एंड इफेक्ट एक द रिलेशन, एक ताल्लुक होता है बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के दरमियान. व्हेन वन थिंग्स मेक सम थिंग्स एल्स हैपन, जब एक चीज बनाती है दूसरी को कि अक्कर करे, वो हो जाती है. when examining events, people naturally seek to explain why these things happen. अभी मैंने आपको मिसाल दी थी, समटाइम्स जब हम अल्लाह न करे हम एमडी कैट को क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो हमारे जो चचाजाद होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो हमसे सवाल करते हैं, यार तुम पास क्यों नहीं कर सके, तुम तो इतनी मेहनत करते थे, तुम पास क्यों नहीं कर सके, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ मेडिकल कॉलेज में. वो इस तरह के जो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ये आपकी काज जानना चाह रहे होते हैं कि किस वजह से. द सर्च ऑफ अ रिजल्ट इन काज एंड इफेक्ट रीजनिंग. तो इसी तरह हम उनके जो आंसरिंग करते हैं वो हमारी काज इफेक्ट रीजनिंग होती है. which results are denies that one thing's cause another or other thing is caused by another. एक चीज काज होती है, दूसरी आपके पास इफेक्ट होती है. ये इस बात की ताकीद या तरदीद कर देता है कि एक चीज दूसरी चीज का सबब बनती है, या एक चीज किसी दूसरी वजह से हो सकती है. मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सिंपल सी, अगर आपको एक मजीद और मिसाल दूं काज इफेक्ट में, मैं कहता हूं कि जमीन गीली हो गई. ये जमीन है, ये गीली हो गई है. अब जमीन गीली है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जमीन गीली है, तो मुझे क्या कहोगे? सर बारिश आई थी. पहली बात क्या कहोगे? बारिश आई थी. बारिश वजह है, साफ जरा, बारिश की वजह से जमीन, बारिश आई और जमीन गीली हो गई. बारिश आना आपके पास ये काज है, और जमीन का गीला होना ये क्या है? इफेक्ट है. फिर कोई बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है सर बारिश नहीं आई थी. मैं कहता हूं फिर आपके तो बारिश नहीं आई, सैलाब आया था. अब जो सैलाब आना है, अब दूसरी बात क्या है? सैलाब. जो सैलाब का आना है ये आपके पास एक काज होगी, और सैलाब की वजह से जो जमीन गीली हो गई ये इफेक्ट है. अब दो चीजें बता रहा हूं, बारिश आई और जमीन गीली हो गई. बारिश का आना काज और जमीन का गीला होना क्या है? एक इफेक्ट है. ठीक है. इसके बाद देखें सैंपल क्वेश्चन जो हमें पीएमसी ने दिया है, इस सैंपल क्वेश्चंस को देख लेते हैं. तो अब पीएमसी ने हमें एक सैंपल क्वेश्चन दिया. वो कह रहा है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द एवरेज इनकम ग्रुप्स.
پی ایم سی ہمیں کیا کہہ رہا ہے, دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف ایوریج انکم گروپ ہیز بی رائزنگ سنس دا لاسٹ 2 ایئر. 2 سالوں سے جو لوگوں کا رہن سہن کا طریقہ کار تھا اس میں کافی حد تک بہتری آ گئی ہے. ایوریج انکم پیپل, جو درمیانی متوسط جو لوگ تھے انکم والے, ان کا جو لائف سٹائل تھا بہتر ہو گیا. اب دوسری بات وہ کر رہا ہے, پاکستانی اکانومی ہیز بین شوئنگ اے سگنیفیکینٹ گروتھ, جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بھی روز بروز ایک بڑھ رہی ہے. اب دوست نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے اور آپ نے اس میں سے بتانے کے کاز اور ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. میں اس کوسچنز کو بعد میں کروں گا, مزید آپ کو میں ان کے پہلے آنسرز کے بارے میں بتا دوں. یہ جو نیچے اس نے آپشنز دیے, سب سے پہلے میں ان کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھا دوں, اس کے بعد ہم چلیں گے کہ اس کوسچن کا کیا مطلب ہے. ہم سب سے پہلے مزید کچھ دیکھ لیتے ہیں ہم, تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی. اب یہاں سے میں لکھ رہا ہوں, ایک اسٹیٹمنٹ لیا میں نے, اسٹیٹمنٹ راہل ایک لڑکا از ill, راہل بیمار ہے. اب میرا سوال آپ سے ہے, ویدر دس اسٹیٹمنٹ از کاز اور ایفیکٹ. راہل از ill, راہل بیمار ہے, راہل ایک لڑکے کا نام ہے, وہ آپ سے پوچھ رہے کیا وہ بیمار ہے, تو یہ کاز ہے یا ایفیکٹ ہے. تو آپ سوچ رہے ہو کہ سر یہ کاز ہو سکتی ہے, مین وہ بارش میں نہایا ہوگا, یا گرمی میں کھیلا کودا ہوگا, یا اس نے کافی سارے کام کیا ہوگا, اس کی وجہ سے وہ بیمار ہے. صحیح ہے, مان لیا آپ وجہ بتا رہے ہو تو آپ اس کو ایفیکٹ کہہ رہے ہو. سر اسے بخار تھا, کیوں, وہ بارش میں نہایا یا دھوپ میں کام کیا, رات بھر سویا نہیں, یہ کچھ آپ کاز بتا رہے ہو. کیا میں نے کہی, آپ کیا کہتے ہو کہ کاز آپ نے کہہ دیا کچھ کہ بیمار, کام اس نے زیادہ کر لیا, پہلی بات. دوسری آپ کہتے ہو نہ سونا رات کو. پھر تیسری بات آپ نے کی سر بارش میں نہا لیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں نے اس ٹائم بات کر دی اس کے کاز ہونے پہ. تو اس ٹائم آپ اس کو کیا کہتے ہو, ایفیکٹ کہتے ہو کہ یہ کیا ہے, جو راہل بیمار ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے. تو یہ آپ نے کاز ڈھونڈ لی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو ایفیکٹ کہہ دیا. اور اب سوال ہے, اس کا مطلب میں کہہ دوں ایک اور وے میں, آپ اس کو ایفیکٹ کہہ رہے ہو, میں اس کو کاز بھی کہہ سکتا ہوں. اب اسٹیٹمنٹ میں کچھ اس طرح بنا دوں کہ راہل از ill and he did not go to school. Rahul ill, he did not go to school. راہل بیمار تھا جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں گیا. اب یہاں پہ آپ کہو گے راہل بیمار تھا ایک کاز ہے اور وہ اسکول نہیں گیا, یہ ایک ایفیکٹ ہے. تو کاز اور ایفیکٹ کسی بھی چیز کا ہونا ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے اور اس کے دوسری اسٹیٹمنٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو ایفیکٹ بنا رہے ہو. اب دیکھو میں نے ایک نیچے اس کو مزید ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ چیک اٹ اگین. یہ کچھ اس طرح میں نے اس کو, راہل از ill, راہل ڈیڈ ناٹ کم ٹو اسکول. ایک میرے پاس اسٹیٹمنٹ ہے, راہل از ill, اسٹیٹمنٹ دوسری دے دی, راہل ڈیڈ ناٹ کم ٹو اسکول. ایک میں کہہ رہا ہوں راہل از ill, راہل بیمار ہے, راہل ٹک بات ان دا رین لاسٹ نائٹ. راہل لاسٹ میں کیا آئے گا, نائٹ, لاسٹ نائٹ. اب ادھر ہے کہ پہلی بات جیسے میں نے آپ کو کہی, راہل آپ کے پاس بیمار تھا, راہل بیمار تھا, اور راہل ڈیڈ ناٹ گو ٹو اسکول. اب یہ کاز ہو گئی, راہل بیمار تھا, یہ کیا ہے, اب وہ اسکول میں نہیں گیا جس کی وجہ سے یہ اس کا ایک ایفیکٹ ہے. راہل بیمار تھا تو جس کی وجہ سے وہ اسکول میں نہیں گیا. تو اب دیکھو سمپل. اب ادھر میں کیا کہہ رہا ہوں, راہل ill, راہل ٹک بات ان دا رین لاسٹ نائٹ. اب جو لاسٹ نائٹ تھا یہ اب کاز ہے, اب جو بیمار ہو گئے یہ اس کا ایفیکٹ ہے. تو کہنے مطلب یہ کہ اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. آپ نے اسٹیٹمنٹ کو اچھے سے سمجھنا ہے. جو چیز پہلے اکر کرے گی وہ آپ کے پاس کاز ہوتی ہے, جو بعد میں اکر کرے گی وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے, ایفیکٹ ہوتی ہے. تو کچھ رولز ہیں جن کو طریقے سے آپ دیکھ پاؤ گے, سمجھ پاؤ گے کہ کون سی چیز کیسے ہے اور کیسے ایفیکٹ بنتی ہے, کیسے کاز بنتی ہے. اب ہم پڑھیں گے کہ جو آپشنز ہوتے ہیں ان کو, کہ کیسے آپشنز وہ آپ کو کوسچن میں دے سکتے ہیں. ان کے آپشنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی وہ بات کر رہا ہے کہ آپشن اے ہوگا آپ کے پاس, اسٹیٹمنٹ 1 از کاز اینڈ اسٹیٹمنٹ 2 از ایفیکٹ.
पहली बात वो देगा, मिसाल के तौर पर मैं बात कर दूं, अब उसने हमें क्या दिया है, स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे दी, ए एंड बी, दो स्टेटमेंट दिया है ए और बी। अब ए और बी दो उसने स्टेटमेंट दे दिए हैं, तो अब आपको क्या कह रहा है, पहली वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वन इज काज एंड सेकंड इज इफेक्ट। वन या तो वन काज हो सकती है, वन इज काज, और दूसरी वो कह रहा है कि जो दूसरी है सेकंड जो आपके पास वो इफेक्ट है। तो पहली आपके पास ये काज हो सकती है, ये क्या हो सकती है, काज हो सकती है, दूसरी या ये इफेक्ट हो सकती है, पहली काज हो सकती है या इफेक्ट हो सकती है। अभी मैंने आपको मिसाल दी है कि आपने क्या देखना है, जो चीज पहले अकर कर रही हो वो काज होगी, जो बाद में होगी वो इफेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, टू इज द काज एंड फर्स्ट। अब दूसरी में क्या होगी कि हो सकता है ए जो है ये आपके पास इफेक्ट हो और जो बी है वो आपके पास काज हो। अभी जो मैंने आपको मिसाल दी है कि ए था, देखें ए यहां पे क्या बना था, ए मेरे पास क्या बन गया था, ए राहुल इज इल, राहुल का बीमार होना मेरे पास काज था और स्कूल में ना जाना मेरे पास इफेक्ट था। अब ए मेरे पास काज बन गई थी, बी मेरे पास क्या थी, इफेक्ट। अब इस केस में देखें ए आपके पास इफेक्ट बन गई और जो बी थी वो आपके पास काज बन गई थी, बी आपके पास क्या बन गई थी, काज। अब यहां पे वो यही बात कर रहा है कि सम टाइम्स वो जो इक्वेट स्टेटमेंट होती है फर्स्ट काज भी बन सकती है, फर्स्ट इफेक्ट भी बन सकती है। वो आपकी एक जो सलाहियत होती है समझने की, उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितना जल्दी समझते हो। तो पहला ऑप्शन इसी वे में है कि फर्स्ट काज है सेकंड इफेक्ट, ये सेकंड काज है फर्स्ट इफेक्ट है। अब काज इफेक्ट के बारे में आप बेहतर समझ गए हो, मैंने आपको एग्जांपल्स काफी सारी करवाई है, उधर से भी आप मजीद फिर से इस वीडियोस को देख सकते हो जब तक अगर आपको समझ नहीं। मैंने 7-8 एग्जांपल्स करवाई है, सिचुएशंस को दिखाया है, उनमें जो चीज पहले आकर कर रही होती है वो आपके पास काज, दूसरी होती है वो आपके पास इफेक्ट होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आप देखें ऑप्शन नंबर सी को अभी 1 मिनट के लिए स्किप कर दें, ऑप्शन डी को देखें। डी में वो क्या लिख रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज। अब वो कह रहा है कि दोनों आपके पास ए एंड बी, ये दोनों इफेक्ट हो सकती हैं, क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है किसी भी एक इंडिपेंडेंट काजेज की, यानी ए की कोई एक सेपरेट काज होगी, इसकी कोई एक इलेहदा काज होगी, लेकिन ये दोनों के दोनों आपके पास इफेक्ट होंगे, दोनों के दोनों आपके पास क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि दो बच्चे हैं क्लास में ए और बी, और दोनों के दोनों फेल हो गए, क्लास में दो बच्चे हैं, दोनों के दोनों फेल हो गए। अब मैं कहता हूं मिसाल के तौर पर अब इसका फेल होना, ए का बी का दोनों का फेल होना एक इफेक्ट है, दोनों का फेल होना एक इफेक्ट है। कैसे, अब मैं रीजन बना देता हूं कि ए मुल्तान चला गया था जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाया, मुल्तान चला गया जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाया, ये मेरे पास ए की रीजन बता दी मैंने। वो ही ए जो आपके पास था वो मुल्तान चला गया, he went to मुल्तान एंड ड्यू टू दिस ही फेल्ड इन क्लास, वो क्लास में फेल हो गया। अब मुल्तान जाना उसका काज है और क्लास में फेल होना उसका इफेक्ट है। अब दूसरी बात, बी क्लास में फेल हो गया, मैं कहता हूं कि इसके घर में किसी की सडन डेथ हो गई थी, सडन डेथ। अब घर में अचानक फौतगी हो गई, कोई मर गया, तो बी उस वजह से पढ़ नहीं पाया। अब किसी का मरना एक काज होती है और उसका फेल होना एक इफेक्ट है। अब देखा जाए तो दोनों की एक सेपरेट काज है, दोनों की एक सेपरेट काज है, एक लहदा काज है, लेकिन फेल उनका एक इफेक्ट है। तो इधर वो यही कहना चाह रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट आपके पास इफेक्ट होंगी, लेकिन जो उनकी काज होगी एक डिफरेंट होगी, उनकी जो काज होगी डिफरेंट होगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मेरे पास जो सवाल है, इनको मैं रेज कर दूं 1 मिनट, फिर हम फर्दर पढ़ते हैं। अब जस्ट 1 मिनट प्लीज। दिस मेरे पास ऑप्शन नंबर ई है, ई को समझे। अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई से दो है, ये अब भाई है, ये भी ए और बी आपस में भाई है, ये क्लास में दोनों फेल हो गए, क्लास में दोनों फेल हो गए। रीजन अब दोनों की क्या है, भाई है तो वही मैं ले रहा हूं सडन डेथ। अब सडन डेथ, अब देख दोनों के एक ही कॉज है, इफेक्ट दोनों का वो यही कह रहा है, बोथ द स्टेटमेंट आर इफेक्ट। ए भी फेल हो गया, मैं कह रहा हूं
बॉय ए फेल्ड, बॉय बी फेल्ड, दोनों की आपके पास एक इफेक्ट है। फेल होना क्या है? इफेक्ट है। वजह क्या थी कि घर में कोई फौत हो गया। अब एक कॉमन काज है, उस कॉमन काज की वजह से दोनों फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट वन आर टू इफेक्ट ऑफ द सम कॉमन काज। ये आपने समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को, उसकी नोयत को देख के मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, इजीली आप उनसे वेरीफाई कर लोगे अपने आंसर्स को। अब जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी आपके पास क्या है? एक दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट काजेज होंगे, मीन दोनों क्या होंगी? एक इफेक्ट नहीं होगी। अब जो ऑप्शन 1 और 2 में है, एक इफेक्ट होगा एक काज होगा, या तो ए इफेक्ट होगा या बी काज होगा, या बी इफेक्ट होगा ए काज होगी, तो इस तरह। लेकिन जो डी और ई में है, ये आपको इफेक्ट के बारे में बताता है कि दोनों इफेक्ट है, लेकिन जो उनकी काज है एक में कॉमन है और एक में इंडिपेंडेंट है, यानी सेपरेट। एक में वो सम कॉमन काज की बात कर रहे हैं, दूसरे में वो क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट काजेज की बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपके पास ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में वो दोनों स्टेटमेंट आपके पास काज होंगी। दोनों स्टेटमेंट क्या होगी? काज होगी, और दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट काज होगी, यानी उनकी सेपरेट जो वजह होगी वो सेपरेट होगी। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूं कि कैसे वो सेपरेट काज हो सकती है, स्कूल्स है ए, ये मेरे पास गवर्नमेंट स्कूल है, बी ये मेरे पास एक प्राइवेट सेक्टर है। अब मैं कह दूं, बात कर दूं कि प्राइवेट सेक्टर ने अपनी फीस जो है वो बढ़ा दी है, प्राइवेट सेक्टर ने फीस बढ़ा दी है, गवर्नमेंट स्कूल ने फीस नहीं बढ़ाई, गवर्नमेंट स्कूल ने फीस नहीं बढ़ाई। अब मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर ने अपने इदारे की फीस बढ़ा दी है, गवर्नमेंट सेक्टर ने अपने इदारे की फीस नहीं बढ़ाई है। अब ये मेरे पास दोनों के दोनों काज हैं। अब फीस नहीं बढ़ाई गवर्नमेंट सेक्टर ने, तो मेन उधर जो बच्चों के एडमिशन्स होंगे ज्यादा। प्राइवेट सेक्टर, कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो फीस को बेयर नहीं कर सकते, तो किसकी तरफ चले जाएंगे? गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चले जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर ने फीस बढ़ा दी जिसकी वजह से उनके एडमिशन कम हुए, गवर्नमेंट सेक्टर ने फीस कम कर दी, बढ़ाई नहीं है, तो जिसकी वजह से उनके एडमिशन ज्यादा हुए। अब दो चीजें मेरे पास, दोनों की दोनों एक इंडिपेंडेंट काज है, एक सेपरेट काज है, और इनकी जो इफेक्ट है वो भी आपके पास सेपरेट ही बन गई ना, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे। गवर्नमेंट सेक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी है, सॉरी प्राइवेट सेक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी है और गवर्नमेंट सेक्टर ने नहीं बढ़ाई। प्राइवेट सेक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दी है और उस वजह से इस साल उनके एडमिशन कम हुए। मैं यही बता रहा हूं ना, प्राइवेट सेक्टर ने फीस बढ़ा दी है जिसकी वजह से उनके एडमिशन क्या हो गए? कम हो गए। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर ने अपनी फीस नहीं बढ़ाई जिसकी वजह से उनके ज्यादा एडमिशन हो गए। अब देखें, फीस का बढ़ना और ना बढ़ाना ये काज है, उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं, बच्चे कम एडमिशन ले रहे हैं। तो ये आपके पास कॉमन जो इंडिपेंडेंट काजेज है। आई होप आपको इस चीज में समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम कुछ ट्रिक्स को पढ़ते हैं सॉल्व आउट करने की। वो कुछ ट्रिक्स होती है, आप उनको इजीली उनको सॉल्व आउट कर पाओगे। तो ट्रिक्स सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शंस की, कि जो आपके पास ए एंड बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन में क्या था कि पहले वो कह रहा है फर्स्ट काज, सेकंड जो आपके पास है इफेक्ट। अब वो पहले ऑप्शन में ये बात कर रहा था, बी ऑप्शन में क्या कह रहा था? जो आपके पास फर्स्ट इफेक्ट है और सेकंड जो है वो आपके पास काज है। अब ये जो चीज है इसके ऊपर आपकी जो वोकैब है वो काम आएगी। मजीद भी कुछ लफ्ज है जिसकी वजह से आप उसको ढूंढ पाओगे। मैं आपको दो लफ्ज दे देता हूं। अगर एक रिलेशन यू बन जाए, पहले वो दे रहा है काज एंड इफेक्ट में, आपको मैं दो लफ्ज दे रहा हूं, आप उन दो लफ्ज को याद रखें। सो देयरफॉर ये किसके लिए काम आएगा? अगर सो लगाओ आपको काज, सो फिर इफेक्ट, या काज देयरफॉर फिर इफेक्ट। तो इस तरह अगर सो के बाद एक सेंटेंस कंप्लीट बन जाए तो वो आपके पास क्या होगा? एक पहला काज होगा, सेकंड इफेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैं कह दूं लाइफ ऑफ पीपल आर so stressful, lives of people are so stressful today, therefore
اب therefore لگایا میں نے, یا اس کی جگہ میں لگا دوں so. Therefore the suicide cases are increasing day by day. اب میں نے ادھر کیا کہہ دیا کہ جو لوگوں کا زندگی جو ہے سٹریسفل ہے, بہت زیادہ تکلیف دہ, جس کی وجہ سے therefore یا so, میں کیا کہہ رہا ہوں therefore so the suicide are increasing day by day. اب میرا ایک سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا. Life of people are so stressful today, therefore so the suicide are increasing day by day. یعنی therefore لگا دیا یا so the suicide, میرا ایک سینٹینس بن رہا ہے. اگر میں اس کو الٹ پڑھوں کہ suicide are increasing day by day, therefore life of the people are so stressful today, یہ میرا ایک سینس نہیں بن رہا ہے. یا اس کی جواب کہہ دو so life of people are so stressful, تو یہ بس لوگوں کی زندگی پریشانیوں سے بھری پڑی ہے. یہ لاجیکلی ایک فکرہ نہیں بنتا. اگر میں اس کو یوں پڑھوں, لوگوں کی جو زندگی ہے تکلیف سے بھری پڑی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ان کا خطرہ ہے, جو کیا کہتے ہیں سوسائڈ کرنے کا, وہ بڑھ گیا روز بروز. سو دیر فور, اگر سو اور دیر فور کے بعد جو لفظ آ جو وہ آپ کے پاس ایفیکٹ ہوں گے, اور اس سے پہلے جو سینٹینس بنے گے یہ آپ کے پاس کیا ہوں گے, کاز ہوں گے. اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے, کچھ شارٹ ٹرکس اور بھی بتا دوں کاز ایفیکٹ کے لیے. سم ٹائمز اگر کوئی بات سینٹینس کے لحاظ سے بات میں کر رہا ہوں, سینٹینس کے لحاظ سے اگر کوئی آپ کے پاس جو پہلا سینٹینس ہے اس میں اگر وہ پاسٹ ٹینس کی بات کر رہا ہے, کس کی ٹینس کی بات کر رہا ہے, پاسٹ ٹینس کی بات کر رہا ہے, اور دوسرے سینٹینس میں وہ کوئی بھی فیوچر کی بات کر رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے, فیوچر کی, تو یہ آپ کے پاس آلویز کیا ہوگا, کاز ہوگا, اور یہ کیا ہوگا, ایفیکٹ ہوگا. یہ ٹینس کے لحاظ سے میں آپ کو دیکھنا سکھا رہا ہوں کہ پاسٹ ٹینس میں اگر سم ٹائمز وہ پہلے کا ذکر کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میں بات وہ لاہور چلا گیا تھا اور جس کی وجہ سے اسے فائدہ ہو جائے گا, یا اس طرح وہ لاہور گیا جس کی وجہ سے اسے فائدہ ہوگا. پاسٹ ٹینس ہمیشہ آپ کے پاس, اور فیوچر آپ کے پاس ایک ایفیکٹ ہوگا. کاز پاسٹ ٹینس والا آپ کے پاس کیا ہوگا, ایک کاز ہوگی. سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پریزنٹ کی بات کر رہا ہو, ایک میں وہ پاسٹ کی بات کر رہا ہے, اور ایک میں وہ پریزنٹ کی بات کر رہا ہے. اب ٹینس کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں, تو پاسٹ والے میں آپ کیا کہو گے, وہ کاز ہے, اور پریزنٹ والے میں کیا ہوگا, یہ آپ کا ایفیکٹ ہوگا. اس وے میں آپ کرو گے. یہ سم ٹائمز وہ آپ کو ٹینس دے گا, پریزنٹ دے گا, اور دوسرا جو ٹینس آپ کو فیوچر دے گا. جو پریزنٹ والا ہوگا یہ کاز ہوگا, اور جو فیوچر والا ہوگا یہ ایفیکٹ ہوگا. اس وے میں آپ اس کو سالٹ آؤٹ کرو گے. سم ٹائمز وہ پریزنٹ میں بھی رہ کر بات کرے گا, ایک پریزنٹ میں ٹینس دے گا پہلا, دوسرا دے گا پریزنٹ کانٹینیوس میں. پریزنٹ کانٹینیوس میں جو پریزنٹ ہوگا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا, کاز ہوگا, اور جو پریزنٹ کانٹینیوس ہوگا یہ آپ کے پاس ایفیکٹ ہوگا. کچھ کی ورڈز بھی ہوتے ہیں جن کے تھرو آپ سمجھ پاؤ گے کہ کون سا کاز کون سا ایفیکٹ. سم ٹائمز وہ یوز کرتا ہے کہ ان دا پاسٹ, اگر کسی بھی فکرے میں پاسٹ کا لفظ یوز آ جائے, ٹیل آ جائے, پاسٹ کا لفظ آ جائے, تو یہاں کے پاس ہمیشہ کیا ہوگا, ایفیکٹ کاز ہوگا. کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, کاز ہوگا. میں کہہ دوں ان دا پاسٹ پاکستان پلئنگ گڈ, ان دا پاسٹ پاکستان پلئنگ گڈ, ٹوڈے دا پاکستانی سیلیبریٹی آر ہیپی ان دیئر لائف. اور جو پاکستان کے جو کرکٹ والے سیلیبریٹی تھے آج وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں. ماضی کے اندر پاکستان کی کرکٹ اچھی تھی, اور ماضی کی بات کرو, ان دا پاکستانی کرکٹ واز سو گڈ, اینڈ ٹوڈے پاکستانی سیلیبریٹی آر لیونگ آر ہیپی. ٹھیک ہے, تو ان کی جو کرکٹ ماضی میں تھی, ماضی میں جب بھی وہ بات کرے گا وہ آپ کے پاس کاز ہوگا, اور اس کے بعد جو بھی جس ٹینس میں بھی آپ وہ دے گا وہ آلویز کیا ہوگا, ایک ایفیکٹ ہوگا. لفظ کسی میں آ جائے, ٹیل بھی کسی میں آ جائے, وہ آپ کے پاس کیا ہوگا, کاز ہوگا. جس میں ٹیل آ جائے وہ بھی کاز. مثال کے طور پر اس نے 7 بجے تک دکان کھولی, ہی اوپن دا شاپ ٹیل 7 o'clock. ٹیل آ گیا تو اینڈ دین ہی کلوز, پھر اس نے بند کر دی. اس نے 7 بجے تک دکان کھولی اور پھر بند کر دی. اس کی ایک ٹائمنگ تھی, ٹیل
آلویز کاز کو شو کرے گا اور جو ایفیکٹ ہوگا وہ اس کے بعد والا سینٹینس ہوگا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس ایک اور شارٹ ٹرکس ہے, ٹپس کے طور پر لے لو چوتھے اور پانچویں آپشن کے لیے. چوتھے میں کیا ہے آپ کے پاس ایفیکٹ ہے کس کے, دونوں کے دونوں انڈیپینڈنٹ کازز کی ایفیکٹ ہے, انڈیپینڈنٹ کاز کی, انڈیپینڈنٹ کاز. اور پانچواں آپشن ہوتا ہے ایفیکٹ ہے کس کا, ڈیپینڈنٹ کاز. اب اس کی کیا شارٹ ٹرکس ہے, ڈیپینڈنٹ کاز. اب اس میں کیا ہوگا کہ ایفیکٹ ہے انڈیپینڈنٹ کاز ہے. اب اس میں جب بھی فورتھ آپشن ہوگا اس میں دو الٹ چیزیں ہوں گی, ایک چیز فارورڈ کیس میں ہوگی, ایک ریورس کیس میں ہوگی. مثال کے طور پر وہ اس میں بات کرے گا کہ کچھ پروٹیسٹر تھے, احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے احتجاج کی کال دے دی کہ ہم 7 بجے احتجاج کریں گے. کچھ پروٹیسٹر ہے وہ اپنے احتجاج کی کال واپس لیں گے کہ ہم کل سے اپنے احتجاج کی کال واپس لے رہے ہیں. کچھ احتجاج کریں گے, کچھ احتجاج نہیں کریں گے. تو اس طرح کا جو بھی کیس آئے گا وہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ہوگا. آپ نے اس کو دیکھنا ہے ریورسیبل ریئیکشنز کے طور پر ہوگے, کوئی جا رہے ہوں گے آگے, کوئی پیچھے آ رہے ہوں گے. کچھ اس طرح کا کیس بن جائے آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ کازز میں آئے گا. ڈیپینڈنٹ کازز میں کیا آئے گا, دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں ہوں گے. اس میں کیا ہوتا ہے, اپوزٹ ڈائریکشن ہوتا ہے, اور اس میں دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایک ریزن دی تھی کہ دونوں بچے فیل ہو گئے, پیچھے کیا تھی وجہ, ان کے گھر میں حادثاتی موت تھی. ٹھیک ہے, آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی. آپشن نمبر 3 کے لیے آپ کے پاس کیا ٹرکس بنے گی. آپشن نمبر 3 میں آپ غور سے دیکھو گے, جب بہت ہی ریئر کیس ہے یہ آپشن نمبر 3. اس میں کیا ہوتا ہے آپ کبھی بھی نہیں سمجھ پاتے, اکثر آپ کنفیوز ہو جاتے ہو, یہ میرے پاس کاز ہے تو کیسے کاز ہے, کیونکہ آپشن نمبر 3 میں کیا دیکھتے ہو آپ, انڈیپینڈنٹ کازز دیکھتے ہو, انڈیپینڈنٹ کاز. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں کے دونوں جو سینٹینس ہوتے ہیں پرفیکٹ ٹینس ہوتے ہیں, پرفیکٹ ٹینس ہوتے ہیں دونوں کے دونوں. آپ اس میں کیا کرتے ہو, مثال کے طور پر مارکیٹ میں, پرائیویٹ مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں, پرائیویٹ مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اور دوسری جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے اس میں بھی تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو جب بھی دونوں ٹینس آپ کے پاس ایک بات کو مکمل کر رہے ہوں گے, پرفیکٹ ٹینس ہوں گے, کسی میں بات مکمل ہو رہی ہوگی, وہ دونوں کے دونوں آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ کازز ہوں گے. ٹھیک ہے, سم ٹائمز یہ کیس نہیں بنتا, سم ٹائمز وہ کیس یہ بھی بن سکتا ہے کہ جو پہلا ٹینس ہوتا ہے آپ کے پاس وہ ایک سمپل ٹینس دے دیتا ہے, سمپل ٹینس دے گا, اور سیکنڈ ٹینس پھر سے آپ کو پاسٹ یا فیوچر یا کوئی بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس دے گا. تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, پاسٹ پرفیکٹ ٹینس یا فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو اس طرح دے سکتا ہے. پہلا وہ سمپل دے گا, اس میں نیچے پرفیکٹ یا کیس بنا سکتا ہے یہ, یا وہ دونوں بھی آپ کو پرفیکٹ ٹینس دے سکتا ہے انڈیپینڈنٹ کازز میں. آپ ان کیسز کو اچھے سے سمجھیے گا. ہم کچھ کوسچنز کرتے ہیں تاکہ ان باتوں کو آپ ایزیلی اچھے طریقے سے سمجھ پاؤ گے. اب یہ میرے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ لوکل ٹریڈرز تھے, ایسوسیشنز, جو ان کی ایک لوکل ٹریڈر کی جو ایک تنظیم تھی, اور جو انہوں نے اکسایا یا انہوں نے کہا, حکم دیا آل اٹس ممبر, اپنے تمام ممبرز کو, کہ وہ بند کر دیں دیئر شاپس, اپنے دکانوں کو, فار اے ڈے, ایک دن کے لیے, ٹو پروٹیسٹ, کہ وہ احتجاج کریں اگینسٹ دا گورنمنٹس نیو ٹیکس پالیسی, گورنمنٹ کی جو نیو ٹیکس پالیسی ہے ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جو لوکل ٹریڈرز تھے انہوں نے اپنے تمام ممبرز کو دکان کو بند کرنے کے لیے کہا. تو یہ پہلی بات ہو گئی کہ وہ اپنے ممبرز کو کہہ رہے کہ دکان بند کرو. پھر وہ کہہ رہے کہ مینی شاپ کیپرز ڈیسائیڈ ٹو کلوز ڈاؤن دیئر شاپ فار دا ڈے اینڈ گیو اے ڈے آف ٹو دیئر امپلائیز. وہ کہہ رہے بہت سے جو شاپ کیپرز تھے انہوں نے دکان بند کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے اپنے جو امپلائیز تھی ان کو چھٹی دے دی. اب یہاں پہ کیا بات آ گئی, اب یہاں پہ میں نے جو آپ کو ایک بتایا تھا سو دیئر فور والا کیس جو بتایا تھا, آپ اس لحاظ سے بھی اس کو سالٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ لوکل ٹریڈر تھے, انہوں نے دکان بند کرنے کو کہہ دیا گورنمنٹ کی نیو ٹیکس پالیسی. سو مینی شاپ کیپر, اب دیکھیں 100 ایک فکرہ بن رہا ہے نا, 100 مینی شاپ کیپر ڈیسائیڈ ٹو کلوز, یا دیئر فور کہہ سکتے ہو, دیئر فور میں شاپ کیپر ٹو ڈیسائیڈ کلوز دیئر شاپس. اب صاف ظاہر ہے انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے تبھی دکانیں بند ہوں گی نا,
کہ ممبر ایسوسیشن نے حکم کر دیا کہ آپ نے دکانیں بند کرنی ہے, تو جو نیچے ان کے ورکرز تھے انہوں نے جا کے دکانیں بند کر دی. اب وہ یہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا تو جس کی وجہ سے دکان بند ہو رہی ہے, تو اٹ مینز یہ آپ کے پاس کیا ہوگا, ایک ایفیکٹ ہوگا. یہ کیا ہوگا, ایفیکٹ, اور یہ کیا ہوگی, کاز ہوگی. تو آپ اس سینٹینس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, اگر میں کہوں کہ بہت سے لوگوں نے دکانیں بند کر دی کیونکہ لوکل ٹریڈرز کا حکم تھا. ایک فکرہ بنا لیا نا, دکان بند کر دی, میں کیا کہہ دوں, دکان بند کر دی کیونکہ, بیکاز لوکل ٹریڈر ایسوسیشن آرڈر دیم, انہوں نے حکم دیا تھا ان کو کہ دکانیں بند کرو. اب جب میں بیکاز لگاؤں گا تو بیکاز کے بعد جو سینٹینس آئے گا وہ آپ کے پاس کیا ہوگا, کاز ہوگا. بیکاز کے بعد جو سینٹینس آئے گا وہ کاز ہوگا. سو دیئر فور کے بعد جو سینٹینس آئے گا وہ کیا ہوگا, ایفیکٹ ہوگا. تو یہ بات ہوتی ہے شارٹ ٹرکس یاد کرنے کی. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کے درمیان ریلیشنز ہم کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں. اب ایک ہم جو ایم ڈی کیٹ میں جو کوسچنز آیا تھا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں مزید, تاکہ آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے اس کی یہ بات. اب یہ دیکھیں, دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اب میرے پاس دو اسٹیٹمنٹ ہے, میرے پاس کتنی اسٹیٹمنٹ ہے, دو ہیں. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ ہے آف لیونگ پیپل, لوگوں کا جو رہنے کا لائف سٹائل تھا, کیا بات کرو اس کی, انکم ہیز بی رائزنگ سنس دا, پچھلے 2 سالوں سے بڑھ گیا ہے. پاکستان اکانومی ہیز بین شوئنگ اے سگنیفیکینٹ گروتھ. اگر آپ کہو گے پاکستان گروتھ کی وجہ سے ان کا لائف سٹائل چینج ہوا ہے تو یہ بات غلط ہوتی ہے. اب ایک ملک ہے, اس کی اکانومی کیا کرے گی, پڑی رہے گی. جب تک میں ٹیکس رینوی زیادہ نہیں دوں گا ملک کو تو پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں کام کرے گی. اکانومی کس کے اوپر عمل کرتی ہے, ٹیکس کے اوپر. ٹیکس دو گے تو ملک چلے گا نا, ٹیکس نہیں دو گے تو ملک کیسے چلے گا. اور میں ٹیکس کب دوں گا, جب میری لائف سٹائل ٹھیک ہوگا, میری آمدنی ٹھیک ہوگی, مجھے معاوضہ زیادہ ملے, میرے پاس پیسے زیادہ ہوں گے. تو اس کا مطلب ٹیکس کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, لوگوں کے اوپر, اور لوگوں کے لائف سٹائل کے اوپر, لوگوں کے لائف سٹائل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب لوگ کے پاس اگر زیادہ پیسے نہیں ہوگے کیا وہ ٹیکس دیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب اگر لوگوں کا لائف سٹائل ٹھیک ہے تب ملک کی اکانومی ٹھیک ہوگی. تو جو آپ کے پاس آپشن اے ہے یہ کاز ہو گئی, جو آپشن بی ہے یہ میرے پاس کیا ہو گیا, ایک ایفیکٹ ہو گیا. اس طریقے سے کوسچن سالو ہوتا ہے. جو آپشن اے آپ کے پاس کیا ہے یہ کاز ہے, اور آپشن بی جو اسٹیٹمنٹ 2 ہے یہ میرے پاس کیا ہے, ایک ایفیکٹ ہے. مزید ہم ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں. اب ایگزامپل میں دیکھیں, دا پرائس آف پیٹرولیم پروڈکٹ ڈراپڈ مارجنلی لاسٹ ویک. پیٹرول کی قیمتیں گر گئی. دا اسٹیٹ گورنمنٹ ریڈیوز دا ٹیکس آن دا پیٹرولیم پروڈکٹ لاسٹ ویک. اب یہ دیکھیں, ابھی سچویشن چل رہی ہے. میں کچھ پیٹرولیم جو اونرز تھے ان سے میں نے بات کی تھی, وہ کہتے ہیں یار جب سے گورنمنٹ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہے, پیٹرول کی جو سیل ہے وہ کم ہو گئی ہے. پہلے اگر 200 لیٹر بکتے تھے, اب 250 روپے لیٹر پیٹرول ہے. تو پہلے 200, اب 250 کی وجہ سے 150 لیٹر ہمارا پیٹرول بک رہا ہے. تو ادھر بھی وہ یہی بات کر رہا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے جو ٹیکس تھا وہ کم کر دیا پیٹرول کے اوپر. اسٹیٹ گورنمنٹ ریڈیوز دا ٹیکس آن دا پیٹرولیم پروڈکٹ لاسٹ ویک. دا پرائس آف پیٹرولیم پروڈکٹ ڈراپڈ مارجنلی, جو ان کی قیمت تھی گر گئی. مثال کے طور پر جو پیٹرول پروڈکٹ 150 روپے تھا, ایک چیز کے اوپر پیٹرول کا جو خرچہ آ رہا تھا 150 روپے آ رہا تھا, گورنمنٹ نے کیا کیا, اس کو کم کر دیا. مزید وہ کس پہ لے آئی, سمجھ لو 50 پہ لے آئی. پہلے 150 روپے خرچہ آ رہا تھا, اب گورنمنٹ نے کیا کر دیا, 50 روپے کر دیا. اب اس کا مطلب جو گورنمنٹ کی کم ہونے کی وجہ جو چیزیں تیل پہ چلتی ہے تو ان کا آٹومیٹکلی کرایہ کم ہو جائے گا نا. مین ایک بسکٹس کی کمپنی ہے, وہ اپنا سامان لے کر آتے, اس کا پہلے خرچہ 2500 ہوتا تھا, اب 200, اب 1000 پہ ہو رہا ہے, تو وہ اسی حساب سے چارج کرے گی نا. تو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس کیا ہے, ایک کاز ہے. گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ٹیکس کم کر دیا گورنمنٹ نے, اور پھر اس کی وجہ سے پیٹرولیم جو پروڈکٹ تھے وہ کم ہو گئے تھے. کلیئرلی a cut in the tax or duty on a certain product is bound to cause, یہ میرے پاس ایک کاز ہوگی. reduction in the price of the product, 2 is آپ کے پاس کیا ہے, کاز ہے, اور 1 آپ کے پاس کیا ایفیکٹ ہے. تو یہ میرے پاس کیا ہوگی, کاز ہو گئی. گورنمنٹ نے جو ٹیکس ڈیوٹی تھی وہ کم کر دی, اس کی وجہ سے کیا ہوا, جو پیٹرول والی چیزیں تھی ان کی قیمتیں کم ہو گئی. تو اس وے میں آپ اس کو سالٹ آؤٹ کرو گے, کاز اور ایفیکٹ کو. نیکسٹ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ میرے پاس ایگزامپل ہے یہ, ابھی میں نے آپ کو آپشن 4 اور 5 کے بارے میں بتایا تھا کہ آپشن 4 میں کیا ہوگا, ایک الٹ ری ایکشن ہوگا,
اور آپشن 5 میں کیا ہوگا, ایک فارورڈ کیس ہوگا, دونوں کے دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں ہوں گے. اب ادھر دیکھیں, دا اسٹاف آف ایئرپورٹ اتھارٹی کالڈ آف اسٹرائک, دے ور آبزرونگ ان دا پروٹیسٹ اگینسٹ دا پرائیویٹائزیشن. انہوں نے پرائیویٹ, ان کی جو ہے ایئرپورٹ کا جو اسٹاف تھا, انہوں نے اسٹرائک کے لیے کہہ دیا کہ وہ اسٹرائک کریں گے. آبزرونگ, ان کو محسوس ہوا پرائیویٹ کہ ان کی جو ڈیوٹیز تھی ان کو پرائیویٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کسی بھی ادارے کو پرائیویٹ کر رہا تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھی ہمیں پرائیویٹ نہیں کرنا, اس کے لیے انہوں نے احتجاج کی کال دے دی. آگے وہ کہہ رہا ہے اسٹاف آف ایئرپورٹ اتھارٹی وینٹ آن اسٹرائک اینٹیسپیٹنگ اے تھریٹ آف دیئر جاب. تو ان کو خطرہ ہو گیا کہ ان کو جاب سے بھی نکال دیں گے. اب دیکھیں دونوں کے پیچھے کیا ہے, پرائیویٹائزیشن ہے. پہلی بات وہ کال اسٹرائک کریں گے, ایک اسٹرائک کریں گے نا, تو آپ کے پاس یہ ایک ایفیکٹ بن گیا. انہوں نے کہہ دیا اس کو وہ پرائیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ احتجاج پہ چلے گئے. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹاف آف ایئرپورٹ ور وینٹ آن اسٹرائک اینڈ دیئر تھریٹ, جس کی وجہ سے انہیں جاب کا خطرہ. دونوں اگر الٹ ہے, ایک ہی کیس میں وہ اسٹرائک پہ جا رہے ہیں, اتھارٹی وینٹ آن اسٹرائک, تو یہ کیا بن گیا, جو ایئرپورٹ اتھارٹی تھی انہوں نے کالڈ آف یعنی اسٹرائک بند کر دی, اسٹرائک بند کر دی جو وہ احتجاج کر رہے تھے. دے ور آبزرونگ ان پروٹیسٹ اگینسٹ دا پرائیویٹ, وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف جو احتجاج کر رہے تھے انہوں نے کالڈ آف ختم کر دیا. پہلے میں کچھ غلط کہہ رہا تھا آپ کو ٹرانسلیشن میں, کالڈ آف کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا. انہوں نے جو اسٹرائک تھی ختم کر دی. کیوں, کس کے لیے وہ اسٹرائک کر رہے تھے, اگینسٹ دا پرائیویٹائزیشن. ایک چیز میں دیکھیں وہ بند کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, دوسری وہ احتجاج پہ جا رہے ہیں. ایک چیز میں کیا ہے, ختم کر رہے ہیں, دوسرا وہ احتجاج پہ جا رہے ہیں. دو الٹ چیزیں. ابھی میں نے کہا جب الٹ چیزیں ہوں تو آپ کے پاس جو رائٹ آپشن بنے گا وہ ڈی آپشن ہوتا ہے کہ دونوں کی دونوں انڈیپینڈنٹ کازز ہوتی ہیں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو نیکسٹ کچھ ہم ایگزامپلس کو سالو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے پاس یہ ایک کوشچن ہے, پاسٹ فیو منتھ, پچھلے چند مہینوں سے بابر از بیہیونگ ابنارملی, بابر ابنارملی بہیو کر رہا ہے. بابر فادر ہیڈ ٹیکن ہم ٹو ڈاکٹر, بابر کے ابو جو تھے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. اب وہ برا سلوک کر رہا تھا, مین ابنارمل تھا, اس کی وجہ سے اس کے ابو لے کے گئے تھے نا. یہ میرے پاس کیا بن جائے گا, کاز بن جائے گا. یہ میرے پاس کیا بن جائے گا, ایفیکٹ بن جائے گا. تو ایزیلی دیکھیں میں نے کتنا جلدی ڈھونڈ لیا اس کو. آپ نے کیا دیکھنا ہے, وہ برا سلوک کر رہا تھا, ایک بیمار کے طور پر سلوک کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا ابو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا. نیکسٹ کوشچن دیکھیں, دا مڈل کلاس سوسائٹی ہیز improved their equality of living constantly in the last few years. Economically standard in Pakistan is improving remarkably. تو یہ لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, تو جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. وہی لاسٹ جو میں نے پی ایم سی میں کوشچن میں ایکسپلین کروایا تھا کہ لوگوں کی وجہ سے پاکستان اکانومی بہتر ہو رہی ہے. تو یہ آپ کے پاس کاز ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, ایفیکٹ ہو گیا. تو نیکسٹ کوشچن میرے پاس ہے کوشچن نمبر 3. کوشچن نمبر 3 میں کیا کہہ رہا ہے کہ دا گورنمنٹ ہیز ٹیکن دا نیو انیشیٹو ان وچ دا فیو چارج بائی دا ان ایڈڈ انسٹیٹیوشن ہیز بی ریڈیوسڈ ایز کمپیئر دا لاسٹ. گورنمنٹ نے کچھ سٹیپس لیے, کچھ نیو انیشیٹو لیے, جس کی وجہ سے فیس جو دی گئی تھی ان ایڈڈ انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے ہیز بی ریڈیوس, کم کر دی, ایز کمپیئر لاسٹ میں پچھلے سال کی وجہ سے. اب دوسری اسٹیٹمنٹ ہے دا اسٹوڈینٹس ہیو پروٹیسٹڈ اگینسٹ دا ہائی فیس لاسٹ ایئر. جو اسٹوڈینٹ ہے انہوں نے احتجاج کیا تھا. اب دیکھیں, اب احتجاج کی وجہ سے انہوں نے فیس کم کی ہوگی گورنمنٹ نے, تو یہ آپ کے پاس کیا ایک کاز بن گئی. اب گورنمنٹ نے فیس ختم کر دی, کم کر دی, یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا, ایفیکٹ ہو گیا. کتنا جلدی میں ڈھونڈ پایا ہوں. تو لوگ تھے احتجاج کر رہے تھے, پچھلے سال انہوں نے احتجاج کیا جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے فیس کم کر دی. تو یہ آپ کے پاس کاز تھا اور وہ ایفیکٹ تھا. اس کو دیکھیں, دا امپلائمنٹ ریٹ ہیز بین انکریز ڈریسٹکلی ان دا لاسٹ فیو ایئر. بے روزگاری بڑھ گئی تھی پچھلے چند سالوں سے. اے لارج نمبر آف کینڈیڈیٹ ہیو اپلائیڈ فار اے پوسٹ ان اے بینک. اب سامنے بے روزگاری بڑھ رہی تھی, بے روزگاری بہت زیادہ تھی, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے لوگوں نے بینک کے اوپر کیا کر دیا, اپلائی کر دیا. اب سم ٹائمز اگر میں ایک کیس بناؤں کہ بے روزگاری بہت زیادہ, میں اس کو کاز کہہ رہا ہوں, میرے پاس بے روزگاری, یہ میرے پاس ایک ایفیکٹ ہے جو کہ رائٹ چیز ہے, صحیح ہے. لیکن کچھ بچے کہیں گے سر ہاؤ کین یو سے ڈیٹ, کہ پہلی کاز کیسے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ لوگوں نے بینک میں اپلائی کیا تھا, لوگوں نے بینک میں اپلائی کیا,
اب بینک میں اپلائی کر دیا انہوں نے تو صاحب ذرا بے روزگار تھے اسی وجہ سے انہوں نے اپلائی کیا. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر روزگار ہوتا, مثال کے طور پر روزگار ہوتا تو کافی سارے لوگ بینک میں کیوں اپلائی کرتے. اگر روزگار ہوتا ہے, ایک فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جس نے ایم ایس سی فزکس کر رکھی ہے, ایم ایس سی میتھ کر رکھی ہے, کیمسٹری کر رکھی ہے, اس کی شعبہ فیلڈ میں بینک نہیں ہے تو پھر بھی بینک میں وہ اپلائی کر رہے. کافی سارے لوگ ہیں نا وہ بینک میں اپلائی کر رہے ہیں تو ڈیو ٹو ان امپلائمنٹ بے روزگاری کافی ساری تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے بینک میں اپلائی کر دیا. تو یہ آپ کے پاس جو آپشن اے بنے گا, جو آپشن اے آپ کے پاس یہ کاز ہے اور آپشن بی آپ کے پاس کیا ہے, ایفیکٹ ہے. مزید ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں. اب اگر اسٹیفن انگلش اسپیکنگ پاور از ویری لیس, اس کی انگلش پاور کیا ہے, بہت کم ہے اسٹیفن کی. اور اسٹیفن ہیز ڈیسائیڈ ٹو جوائن دا سینٹ پیلس انگلش کوچنگ کلاسز. یہاں سے آپ ایزیلی کہہ سکتے ہو یہ آپ کے پاس کیا ایک کاز ہے کہ اس کو انگلش سے اتنا نہیں آتی تھی تو جس کی وجہ سے اس کے جو پیرنٹس تھے یا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انگلش کوچنگ کلاسز کو لے گا. تو یہ آپ کے پاس ایک کاز ہو گئی اور یہ کیا ہے, ایک ایفیکٹ ہو گیا. تو مزید کچھ کوشچنز آپ اس کو ایزیلی خود بھی سالو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کے اسائنمنٹ کے طور پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ ان کو باری باری سالو کریں اور جتنے بھی کوشچنز ہیں وہ میں سارے آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ ان کی پریکٹس کریں. پریکٹس کرنے کے بعد آپ ان کو خود سے آزمائیں اور ان کو چیک کریں کہ میرے یہ کوشچنز ٹھیک ہیں غلط ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو تھنکنگ صلاحیت ہے, آپ کو چیزیں جو سمجھنے والی ہوں گی کہ کاز ایفیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں, کس طرح نہیں ہو سکتی, وہ آپ ایزیلی سالو آؤٹ کر لو گے. یہ میں آپ کو سارے کوشچنز دکھا رہا ہوں, آپ ان کو بریک لگائیں, ان کے اسکرین شاٹ لیں, ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں, خود ان کو سالو کریں اور ان کی پریکٹس کریں. یہ 16, یہ 17, یہ 18, یہ 19, 20, 21, 22, 3, یہ 4, 25, 6, یہ 30 سوال ہو گئے. یہ میں باری باری بریک لگا رہا ہوں, آپ ان کو خود بھی بریک لگا کے تاکہ آپ ان کو روک سکیں اور آپ کو کوشچن صحیح طرح سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کو سالو آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اس سے بیٹا یہ ہوگا آپ کی خود کی پریکٹس ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال نہ سمجھ آئے آپ مجھے نیچے کمنٹس باکس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہوگا, اس کا آنسر کیا ہوگا. یہ لاسٹ ہے اور لاسٹ میں آپ کو میں ان کے آنسر بھی دکھا دوں گا تاکہ آپ کو مزید ان کو سالو کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. یہ ان کے آنسرز بھی ہیں, ان کو دیکھ لیں. تو اگر پھر بھی کوئی بھی بات ایسی جو آپ کو نہ آ رہی ہو سمجھ تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. السلام علیکم.